11 فروری 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ذکر مولا علی پاک کے عنوان سے معنون ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ذکر مولا علی پاک کرنا ہے تو اس کی اتنی سمتیں ہیں، اتنی جہتیں ہیں کہ میں اس وقت خود ڈبل مائنڈڈ ہوں کہ کہاں سے مولا علی کا ذکر شروع کروں۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم سنی ہے۔ سبحان اللہ، ہم مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر حالت میں مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، تقریر شروع ہو گئی، آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں، ہر حالت میں مولا علی کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی کی ولادت ہو ہم مانتے ہیں۔ مولا علی پاک کا وہ بچپن جو ابو طالب کے گھر گزرا ہم وہ بھی مانتے ہیں، جو سرکار کے گھر گزرا وہ بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی پاک کی جوانی ہو ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی پاک کا 6 سال یا 13 سال یا 11 سال کی عمر میں کلمہ طیبہ پڑھنا ہم وہ بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا علی پاک کا دلہا بن کے سرکار کے گھر آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سبحان اللہ، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ مزکیہ حافظہ قاریہ عالمہ عابدہ زاہدہ مجاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر بننا ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر سیدتنا الحسن والحسین، سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جو جنت کے بادشاہ ہیں، سبحان اللہ، وہ جو جنت کے سردار ہیں، سبحان اللہ، نہ وہ جو جنت کے مالک ہیں، سبحان اللہ، وہ علی ان کا بابا ہے، سبحان اللہ، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور حضور پاک نے فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، سبحان اللہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں سرکار دو عالم بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا دار العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا دروازہ ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بول بھئی، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم میں قرآن ہے تو علم قرآن کا دروازہ علی ہے۔ اب پھر قرآن میں قصص الانبیاء ہے، دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم الحکمت ہے، دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم التوحید ہے، دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم البیان ہے، دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم البدیع ہے تو دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم العجائب ہے تو دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم المعراج ہے تو دروازہ علی ہے۔ قرآن میں علم الصلاۃ ہے تو دروازہ علی ہے۔ قرآن میں اللہ کا ذکر ہے تو دروازہ علی ہے۔ قرآن میں جہاد ہے تو دروازہ علی ہے۔ قرآن میں
زہد ہے، تقویٰ ہے، تو دروازہ علی ہے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ علم الصرف کے بانی مولا علی ہے، علم النحو کے بانی مولا علی ہے، علم العادات کے بانی مولا علی ہے۔ سنی تو یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے سب کا امام علی ہے۔ نہیں سمجھے؟ نقشبندیوں کا امام علی ہے، قادریوں کا امام علی ہے، چشتیوں کا امام علی ہے، سہروردیوں کا امام علی ہے، چوتھا خلیفہ علی ہے۔ علی علم میں پہلے نمبر پر آیا، سنیوں نے مانا۔ ہم وہ نہیں جو علی کی ایک صفت مانے دوسری نہ مانے، وہ علی والے نہیں جو علی کے یار کو نہ مانے، وہ علی والے نہیں جو علی کے رشتے داروں کو نہ مانے۔ ہم ہیں علی والے، مولا علی آگے ہو ہم جب بھی مانتے ہیں، تبوک میں پیچھے ہو سنتے پہ ہو، ہم جب بھی مانتے ہیں، غزوہ خیبر میں جھنڈا پکڑ کے آگے ہو، ہم جب بھی مانتے ہیں، مولا علی کی آنکھ میں درد ہو، ہم جب بھی مانتے ہیں، لعاب مصطفیٰ سے شفا ملے، ہم جب بھی مانتے ہیں۔ جملہ سنو، مولا علی آگے ہو تب بھی مانتے ہیں، مولا علی کسی کے پیچھے ہو جائے، کائنات کہتی ہے کہ سارے ولیوں کا امام علی ہے۔ علی کہتا ہے میرا امام ابو بکر صدیق ہے، علی فرماتے ہیں میرا امام عمر ہے، دنیا کہتی ہے علی ہمارا پیشوا ہے، علی کہتا ہے میرا پیشوا تو سیدنا عثمان غنی ہے۔ علی جن کے پیچھے آئے ہم نے ان کو بھی مانا، تو سبحان اللہ ڈھیلی ہے، تھکا لا کے میں کو پکڑی کے چڑھا دے ہو پھر تسی کہتے ہیں بات سمجھے۔ علی آگے ہو چوتھے نمبر پر تو ایک آ گیا کالا، کالے نے چھوڑ ڈال دیا، او علی کو پیچھے کر دیا چوتھے نمبر پہ۔ میں نے کہا پھر کہتا ہے شان کم ہو گئی۔ میں نے کہا تیرا عقل خراب ہے، تیرا علم خراب ہے، تیرا عقیدہ پہلے ہی خراب ہے۔ تورات پہلے نمبر پہ، انجیل پہلے دوسرے نمبر پہ، زبور تیسرے نمبر پہ، سارا مجمع بولے قرآن ہے شان کم ہے یا زیادہ؟ نہیں سارے بولے چوتھے نمبر پہ ہے قرآن، تو شان کم یا زیادہ؟ لیلۃ القدر آخری عشرے میں آ گئی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے، تو شان کم یا زیادہ؟ بھائی لیلۃ القدر پیچھے آ رہی ہے پر شان کم ہے، قرآن سب سے پیچھے آ رہا ہے، بول شان کم ہے، اور سارے انبیاء آ چکے، سب کے بعد آخر میں مصطفیٰ آ رہے ہیں، شان کم یا زیادہ؟ تو تمہیں کس نے کہا کہ پیچھے آئے شان کم ہوتی ہے؟ نہیں، مولا علی آگے ہو شان بہت ہے، پیچھے ہو تو شان پھر بھی بہت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤ، بس یہ علمی چٹکلا ہے، پھر آگے موضوع میں داخل ہوتے ہیں۔ موضوع یہ نہیں ہے، چٹکلا ہے علمی، لطیفہ علمی۔ دیکھو علی عمر کا انتخاب کہ مولا عمر نے اپنے رشتے کے لیے سسر علی کو چنا۔ شیعہ کی کتابوں میں بھی یہی ہے اور اہل سنت مسلمانوں کی کتابوں میں بھی دیوبندی، بریلوی اور چشتی، سہروردی، قادری، مجددی، مالکی، حنبلی، شافعی، کوئی دنیا کا مائی کا لال کسی مذہب کا اس مسئلے کا انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کی سگی بیٹی
سیدہ فاطمہ کی لگتے جگر سیدہ ام کلثوم سیدنا حسن حسین کی سگی بہن کا نکاح حضرت عمر سے ہو رہا ہے. تو عمر کا انتخاب مولا علی، عثمان کا انتخاب مولا علی، اپنے بعد خلیفہ کو چنا، اپنے بعد خلافت کا اشارہ پہلے جو چکے تھے ان کا. عثمان کا انتخاب علی ہے. اگلی بات کہوں مصطفیٰ کا انتخاب علی ہے. مصطفیٰ کا انتخاب ہے کہ اپنی سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی لگتے جگر سیدہ طیبہ فاطمہ کے لیے وقت چنا ہے تو مولا علی کو چنا ہے. علی نبی کا انتخاب، علی عمر کا انتخاب، میرا علی عثمان کا انتخاب، اور پھر میرا علی فیض میدان خیبر میں رب کا انتخاب. اب دوسری بات کرتا ہوں، اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے. صحابہ کی کچھ خصوصیات حضور نے بیان فرمائی ہے خاص. مثلا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم والا ابو بکر ہوگا. اور وہ اشد فی امر اللہ عمر، اللہ کے حکموں میں سخت عمر ہوگا. اللہ کے حکموں میں ویسے نہیں. وہ اصدقهم حیاء عثمان، سب سے بڑا حیا والا میرا عثمان ہوگا. تو مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ اقدارهم علی، میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا. بولو میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا. علی ہوگا. میں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں اس حدیث کا ترجمہ حضور سمجھا رہے ہیں نبوت میری ہوگی، صداقت صدیقی ہوگی. تھوڑی زبان اللہ ہوگی ہو گئی ہے، تگڑے ہو. نبوت میری ہوگی، عدالت عمر کی ہوگی. اللہ کے لیے شدت خلافت عمر کی ہوگی. نبوت میری ہوگی، سخاوت علی کی ہوگی، سخاوت عثمان کی ہوگی. نبوت میری ہوگی اور قضا چیف جسٹس سپریم کورٹ اور سب سے بڑی عدالت علی کی ہوگی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جج وزیر اعظم ہوتا ہے؟ بولو نا. صدر ہوتا ہے؟ ڈی ایس پی، ایس ایس پی. تو پتہ آپ کو پتہ چلا حکومت اور ہے، عدلیہ اور ہے. وزیر اعظم جج ہوتا ہے؟ بولتے جاؤ. صدر جج ہوتا ہے؟ آج آپ کو زیادہ بولنا پڑے گا، آگے مسئلے ایسے آ رہے ہیں آپ کے بولے میں حل نہیں ہوں گے. توجہ. ڈی ایس پی جج ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا. تو بھائی مقررہ اور ہے، انتظامیہ اور ہے. ایک مسئلہ اور بتائیں، عدالت کے فیصلے عمران خان صاحب کریں گے یا عمران خان کے فیصلے عدالت کرے گی؟ یہ کیوں نہیں؟ آپ اس میں بھی نہیں کہہ رہے ہیں. بھائی اللہ کے بندو، حکومت کے فیصلے عدالت کرے گی، پر عدالت کے فیصلے حکومت کر سکتی، عدلیہ اور ہے، انتظامیہ. پھر کہتا ہوں عمران خان کا فیصلہ، پوری گورنمنٹ کا فیصلہ عدالت پر لاگو نہیں ہو سکتا، پر عدلیہ کا فیصلہ حکومت پر لاگو ہو سکتا ہے. وہ چاہے تو وزیر اعظم کو برخاست کرے، اس کو ہونا پڑے گا، پر کسی جج کو وزیر اعظم برخاست کر سکتا؟ پاکستان میں تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے، کیونکہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے عدالت چھٹی کرا دیتی ہے. کسی کے 5 سال ابھی تک پورے نہیں ہوتے. اس کے دیکھو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. آگے چلو. اگر حکومت پہلی مولا علی کی ہوتی تو عدالت کس کی ہوئی تھی؟ نہیں سمجھے بھائی. فرمایا گیا امت کا چیف جسٹس تو علی ہوگا. اور یہ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں پنجاب پارٹی کہ پہلی خلافت علی کی ہے، عدالتوں میں پڑھ رہے ہیں پہلی خلافت علی کی. ہم نے کہا نادانو، حضور نے علی کو خلیفہ نہیں فرمایا، علی کو عادل فرمایا ہے، علی کو جج بنایا ہے. تو خلافت صدیق اکبر کی، عدالت مولا علی کی.
خلافت حضرت عمر پاک کی، عدالت مولا علی پاک کی، خلافت حضرت عثمان پاک کی اور عدالت مولا علی کی۔ حکومت عدلیہ کے تحت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو تحت کرو، وہ کہتے ہیں نہیں علی کو تحت کرو، ہم کہتے ہیں نہیں علی چیف جسٹس رہیں گے۔ اگر پہلے خلیفہ علی ہوتے تو جج کس نے بننا تھا؟ امت کو فیصلے کون دیتا؟ حضرات محترم مولا علی پاک پڑھی رضی اللہ عنہ۔ ہر ہو کو اللہ نے اتنا علم، اتنی عقل عطا فرمائی، اور حضور نے اپنی زندگی میں ہی جج بنا لیا تھا۔ زندگی میں ایک لوڈی کے ساتھ 3 آدمیوں نے ہم بستری کی، ایک بچہ پیدا ہو گیا، تینوں لڑ پڑے، وہ کہے میرا ہے، وہ کہے میرا۔ اس نے کہا بھائی ایک کا ہی ہوگا، ایک ہی باپ بنو۔ تو یہ مقدمہ حضرت علی کے پاس آیا اور حضور کی حیات میں، یہ نہیں کہ بعد میں، مولا علی نے فرمایا جس کو میں کہوں مانو گے، اس نے کہا نہیں کو دلیل دو، تو فرمایا پھر دلیل یہ ہے میں تمہارے ناموں کا پورا ڈالوں گا، جس کا نام نکلے گا اس کو خرچہ بھی دینا پڑے گا اور باپ بھی بننا پڑے گا۔ کہنے لگے ہم حضور کے پاس جاتے ہیں۔ بولو ہم حضور کے پاس، جب یہ حضور کے پاس آئے کیس لے کر اور قاضی علی کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں قرہ ڈالوں گا، جس کا نام نکلا وہ آگے آئے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا بس جو فیصلہ علی کا ہے وہی فیصلہ نبی کا ہے۔ بولو وہی فیصلہ نبی کا ہے، جو علی کا ہے وہی نبی کا۔ اب میں چونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے آخری باتوں پہ آگے ہوں، بہت تیاری بہت کی ہے آج، تو میں نے آپ کو بہت کچھ سنانا تھا۔ آپ بھی بے وفا ہے، ٹائم بھی بے وفا ہے، آپ لیٹ آنے سے بات نہیں آتے، وہ آگے جانے سے بات نہیں آتا، میں کیا کروں بھائی؟ ہر کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان پاک زور سے تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک عجیب و غریب مقدمہ آیا۔ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں اور دونوں کے ہاں بیعت وقت ولادت ہوئی، پر ایک کے ہاں لڑکی اور ایک کے ہاں لڑکا۔ اب دونوں ایک خاوند کی بیوی ہیں، ایک ایک بچے ہیں، پر دونوں نے بیٹے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا بیٹا میرا ہے اور اس نے کہا بیٹا، اصل میں وہ چاہتی تھی کہ بیٹے والے کی ذرا شان زیادہ ہوتی ہے، میرا ٹور ڈبہ بن جائے گا۔ اب لڑائی پڑ گئی، خاوند بیچارہ سفر پہ گیا ہوا تھا، واپس آیا تو لڑائی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کی خلافت تھی، حضرت عثمان نے فرمایا یہ فیصلہ مولا علی کریں گے، سبحان اللہ، یہ فیصلہ مولا علی نے فرمایا کروں گا۔ مولا علی نے 2 پیالے منگوائے، فرمایا ان دونوں عورتوں کی چھاتی کا دودھ لے کر آؤ اور برابر ہو، زیادہ وہ آیا، برابر وزن کیا، ایک کا وزن بڑھ گیا، ایک کا گھٹ گیا۔ تو مولا علی نے فرمایا یا عثمان یہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے وہی بیٹے کی ماں ہے۔ بولو وہ بیٹے کی۔ تو حضرت عثمان نے نعرہ لگایا عقدان علی، ہمارے اندر فیصلے صرف مولا علی کریں گے۔ بولو فیصلے صرف مولا علی کریں گے۔ ایک فیصلہ اور ہے، وہ بڑا عجیب تھا۔ 6 آدمی گئے یمن میں تجارت کے لیے، سارے حوالے لگا کر رکھا ہے، جس میں دیکھ رہے ہو نہ دکھاؤ تو آپ کا بھی مجرم، اللہ رسول کا بھی مجرم، اور سارے اہل سنت کے حوالے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کسی اور کی سنا رہا ہوں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم کھاتے بھی سنیوں کا ہے، گاتے بھی سنیوں کا ہے، وہ کوئی اور نمک حرام ہے، جو کھاتے سنیوں کا ہے، گاتے ایران کا ہے، ہم ایرانی نہیں ہیں، ہم مکی مدنی ہیں۔ انتظار چکرا 6 آدمی گئے اور واپسی پر 5 آئے، ایک کو انہوں نے قتل کر دیا، پرافٹ بڑھایا تھا، اس کی بیوی نے مقدمہ کیا، سیدھا حضرت علی کے پاس، اور حضرت عمر کی خلافت ہے۔ اس نے کہا جی مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ موت کے کوئی آثار اس پر ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پانچوں کو بلایا، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے تقیہ کرنا ہے، سچ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں ان کو علیحدہ علیحدہ باندھ دیا، جیسے وہ ایک پلر ہے، یہ ایک پلر ہے، یہ ایک پلر ہے، یہ فیصلے مسجد نبوی میں ہو رہے ہیں، باندھ دیا۔ مولا علی نے فرمایا خبردار جس سے سوال کروں وہ جواب میرے کان میں دے گا، اونچا بولا تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا، اور کبھی ٹھیک ہے۔ اب مولا علی پاک ایک کے پاس گئے، اس کے کان میں فرمایا بتا بھائی اصل بات کیا ہے، اور اپنا کان ساتھ لگایا، ہاں بتا بھائی۔ اس نے کان میں کہا حضرت ہمیں نہیں پتا، وہ ہم سے پہلے ہی آ گیا تھا، ہم سے تو مولا علی پیچھے گئے اور زور سے فرمایا اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ تو نعرہ حیدری اصل میں اللہ اکبر ہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ جو اتنی خوشی سے کہا نا جوش سے، وہ چارے ہل گیا مار گیا، یہ منیا پہ ہے۔ اس لیے تو فرمایا تھا کان میں بول رہے ہیں، دوسرے کے پاس آئے فرمایا ہاں بھائی اس سے تو جو پوچھے گا تھا پوچھ لیا، تو بتا اور حقیقت بتا۔ وہ کہنے لگا کہ جانے یا نہیں سمجھے، جانے یا فرمایا جانتا ہوں اس لیے تو تمہیں لڑکا رکھا ہے، پر تمہارے منہ سے بھی تو بلوانا ہے نا، عدلیہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بولو اور کان میں بولو۔ کیا لگا نہیں قتل کیتا ہے، قتل ہے، وہ بڑھاوا اس کو بڑھایا تھا، ہم نے کہا چلو یہ بھی اپنے پلے میں آ جائے گا، اس کو قتل کر کے فلاں جگہ دفن کر دیا ہے۔ فرمایا آپ اونچا بولو، آپ اونچا بولو۔ پھر تیسرے کے بعد فرمایا سن لیا، اور انہیں بھی مان گیا۔ چوتھا چاروں مان گئے۔ یہ پہلا کیس تھا ملت اسلامیہ میں کہ مولا علی نے فرمایا ایک کے بدلے پانچوں کو قتل کرو، انہیں پانچوں کو، وغیرہ ایسا ہو سکتا ایک ہے بلوا، بلوے کی صورت میں تو دیت کا مسئلہ آئے گا، سب کو پھانسی نہیں دے سکتی، پر یہ پانچ تھے تو مولا علی نے فرمایا یہ بلوے سے باہر ہے، یہ کوئی بلوا نہیں، ان پانچوں کو پھانسی دے دی جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہی ہوگا جو علی نے فرمایا ہے۔ وہ جو پہلے والا تھا نا، کہنے لگا یا علی میں تو بنے ہی کوئی نہیں، منے جو چار میں تو قاتل تو یہ ہوئے، میں تو نہیں ہوں۔ فرمایا قتل ثابت کرنے کے لیے دو گواہ کافی ہوتے ہیں، تجھ پر جو چار بھگت چکے ہیں، تو کیسے قاتل نہیں ہے؟ جب تو وَأَقْضَاهُ علی، میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا، والذی میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا۔ میں نے پشاور میں قصہ خانی بازار میں تقریر کرتے ہوئے 6-7 محرم کی ڈیٹ تھی، میں نے وہاں کہا کہ بھائی آؤ شیعہ سنی سارے آؤ اور جج مولا علی کو بتاؤ، جو فیصلہ آتا جائے وہ مانتے جاؤ۔ تو جب میں تقریر ختم کرنے لگا تو جو سیکیورٹی پر ایسے جو صاحب تھے انہوں نے کہا جی 15 منٹ ذکر علی اور سنا دو۔ میں نے کہا پولیس ساڑھے پنجاب میں بھی کر دے ہو، اتنے وہ پہلے کہتے ہیں جی مولوی صاحب ٹائم تو اتنے جانا، تو خیر یہ ہے وہ اقدام علی۔ حضرت علی بات پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر کی نماز پڑھنے لگے، ایک یہودی آیا اور وہ کہنے لگا جی میرا سوال ہے، فرمایا بیٹھ نماز پڑھنے لگے، کہنے لگا نہیں پہلے جواب دے پھر نماز پڑھے۔ تو آپ نے سوچا کہ اگر میں نے لیٹ کیا تو یہ نعرے مارے گا کبھی آتا کچھ نہیں۔ فرمایا سوال کیا ہے؟ رخ کعبے کی طرف ہی ہے، دھیان نماز کی طرف ہے۔ کیا لگا جانوروں میں بتائیں انڈے دینے والے کون ہوتے ہیں اور بچے دینے والے کون ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جن کے کان بالوں سے باہر ہو یہ بچوں والے ہیں، اور جن کے بالوں کے اندر ہو یہ انڈوں والے ہیں۔ اب تو گنتی کر، میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ وَأَقْضَاهُ علی، میری امت کا چیف جسٹس ہے علی ہوگا۔ اس سے اگلا فیصلہ بتاؤں جو اس سے بھی بڑا ہے، اگر کہوں سبحان اللہ۔ اب آپ کا بھی ٹیسٹ ہے، میرا بھی ٹیسٹ ہے۔ 3 آدمیوں نے تجارت کی
اور تجارت میں نفع میں آئے 17 اونٹ. بولو کتنے؟ 17. تو یہ تینوں کی لڑائی ہو گئی اور آگے مولا علی کے پاس. اب یہ خلافت بھی مولا علی کی ہے. آگے کہہ رہے جی تینوں کا فیصلہ کرے ورنہ ہماری تلواریں چلے گی. فرمایا کیس کیا ہے؟ کہہ رہے جی لینڈ ویڈ کے مسئلے تھے. لوگ کہہ رہے تسی نہ آیا کرو بھائی مولا علی آئے ہوئے ہیں ہوگا جی تسی فیصلہ کرو. تو مولا علی نے فرمایا کیس کیا ہے؟ کہہ لگا اونٹ ہے 17. بولو اونٹ کتنے ہیں؟ ہم ہیں 3. ایک کا آدھا حصہ ہے, ایک کا چھٹا حصہ ہے, ایک کا 9واں حصہ ہے. اب یہ برابر برابر آنے چاہیے, گھٹنا بھی نہیں چاہیے اور کٹنا بھی نہیں چاہیے اور کوئی بگڑنا بھی نہیں چاہیے. اب آپ بتائیں بھائی اونٹ ہے 17 تو آدھا کتنا آئے گا؟ اچھا دکان والے بھی نہیں بول رہے ہیں جو سارا دن ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. بھائی 17 کا آدھا کتنا آئے گا؟ 8.5. تو اب یہ مسئلہ ہو گیا. اب یہاں سنیے ریاضی میں ایک عدد ہوتا ہے فرض کر لو. کیا ہوتا ہے؟ اضافی عدد. یہ اضافی عدد علم الحساب میں سب سے پہلے مولا علی نے ایجاد فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی سائنس میں ترقی کی ہے. اتنی کی ہے آپ نے غلام سے فرمایا بیت المال سے 1 اونٹ اور لے آؤ اور ان اونٹوں کی قطار میں کھڑا کر دو. اب کتنے ہو گئے؟ 18. ایک سے پوچھا تیرے کتنے؟ اس نے کہا کہ آدھے. فرمایا 9 تو لے جا. پہلے اس کو 8.5 آنے تھے, اب کتنے آئے؟ اضافہ ہی ہوا نا. اور دوسرے سے پوچھا تیرا کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 6واں حصہ. فرمایا بھائی اگر تیرا 6واں حصہ ہے نا تو 6 دیا 18, 6 تو لے جا. اب 6 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 15. دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تیرا کتنا حصہ ہے؟ وہ کہنے لگا جی میرا ہے 9واں حصہ. تو فرمایا 9 تو نہیں 18, 2 تو لے جاؤ. اور 1 اونٹ بچ گیا. فرمایا جاؤ بھی واپس بیت المال میں کھڑا کر دو. عقدہ ہوگا علی, میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا. کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک فیصلہ اور بتا دوں. سبحان اللہ. ایک عورت آئی مولا علی پاک کی خلافت میں اور رو رہی ہے. رونا تے عورتوں دے وقت پہ ہے. قتل نہیں کر کے آپ رو گی. یہ نہیں کہ صرف مار کھا کے روٹی ہے, مار کے بھی روٹی ہے. ظالم ہوگی تب بھی روے گی, مظلومہ ہوگی چونکہ ہتھیار ہی اس کا یہ ہے تو رو رہی. سب خطا وہ جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. مولا علی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ میرا بھائی فوت ہوا ہے اور 600 درہم اس کی ترکہ تھا اور مجھے ملے ہیں صرف 1 روپیہ. مجھے کتنا ملا ہے؟ 1 روپیہ. لہذا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ میرا انصاف کریں. تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے ساتھ جو ہوا ہے عدل ہوا ہے. کہنے لگی وہ کیسے؟ وہ بھی اس نے بتایا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرا جو بھائی فوت ہوا ہے تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگی زندہ ہے. فرمایا اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں؟ کہنے لگی ہے. فرمایا تیرے 12 بھائی ہیں اور کہنے لگی ہے. فرمایا اس کی بیوی بھی زندہ ہے؟ کہنے لگی زندہ ہے. فرمایا پھر جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے, چلی جا. وہ کہنے لگی آپ نے فرما تو دیا پر میری عقل میں کچھ نہیں آیا. تو پھر آپ نے اس کو تفصیل سمجھائی. آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ مر جائے تو قرآن کہتا ہے ماں کا 6واں حصہ ہے. والی امی السدس, والی امی السدس, امی السدس. ان میں ماں کو کتنا ملے گا؟ اب 6 میں سے 6واں حصہ یعنی 100 کون لے گی؟ بولو ماں. تو باقی اس کی 2 بیٹیاں ہیں, بیٹا کوئی نہیں. بولو بیٹا. اب جب بیٹا کوئی نہیں تو ہر بیٹی کو 3واں حصہ ملے گا. ہر بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو 6 کا 3واں حصہ 200. 200 ایک بیٹی کو ملا, 200
اور یہ ہو گیا 400، 500 مان لے گئی. اب رہ گئی بیوی. اگر بیوی کی اولاد ہو تو ملے گا 8واں حصہ، اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو ملے گا 4تھا حصہ. بولو ملے گا. اس کی چونکہ دو بیٹیاں ہیں تو 8واں حصہ وہ لے گئی. 100 کا 8واں حصہ بنتا ہے 75 روپے. کتنا بنتا ہے؟ تو 75 روپے وہ لے گی. باقی بچے 25. تو 12 تیرے بھائی ہیں، 13ویں تو ہے. بھائی کو ڈبل ملے گا، بہن کو سنگل ملے گا. تو 12 بھائیوں کو 2 روپے 24 روپے. باقی ایک بچا وہ تیرا ہے. وہ اقضاء علی، میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا. فرمایا ہاں مجھے سمجھ آ گیا. آپ مجھے سمجھے. تو علم المیراث کے سب سے بڑے ماہر اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بنایا ہے. ایک بندہ جو لڑکوں کو لے کر آیا، اور یہ بھی حضرت علی پاک کی خلافت کا زمانہ ہے، کہنے لگا یا علی یہ جو دونوں بچے ہیں نا نوجوان، یہ چھوٹے تھے، ان کا باپ میرا دوست تھا سفر بدر کا، اس نے 1000 دینار مجھے امانت کے طور پر دیے. کتنے؟ 1000. اور کہا کہ جتنا تیرا دل کرے ان کو دے دینا، باقی تو رکھ لینا. اب میں نے 900 رکھا ہے، 100 ان کو دیا ہے. کیوں جی؟ ہے نا کوئی تدبیر علی نے بنا. خیر مشاہد بھی ہو جائے بڑے میں ہوتے ہیں پتہ لگ گیا ہے. یہ ہو جائے گھاٹا. انہوں نے رکھا جناب 1000 دینار میں سے 900 میں نے دیا ہے، ایک میں نے 900 رکھا ہے، 100 ان کو کہ 50-50 کر لو. اب یہ دونوں راضی. ان کے باپ کی یہی وصیت تھی، میں نے عمل کر دیا. اب اس کو یہ تھا کہ مولا علی وصیت کے خلاف فیصلہ کر سکتے جو شریعت ہے. تو مولا علی نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے 900 بچوں کو دو اور 100 تو رکھ. اور سبحان اللہ. کہنے لگا علی تسی سمجھے نہیں. یہ پیو نے کہا سی جنہ تہاڈا دل کرے دے دیا جی، باقی رکھ لیا جی. فرمایا تو نہیں سمجھا، میں سمجھ گیا ہوں. کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اس کے باپ نے یہی کہا تھا نا کہ جتنا تیرا دل کرے وہ ان کو دے دے گا. تیرا دل کیا ہے 900 پہ. کہو سبحان اللہ. تیرا دل کیا ہے 900 پہ، وہ دے ان کو، باقی بچا 100 وہ تو لے جا. اگر اس کے خلاف کیا تو فوجداری میں تیرے ساتھ وہ کروں گا جو کسی کے ساتھ بھی نہ کیا ہو. وَعَقْدَاهُ عَلِي، میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا. بولو جی میری امت کا چیف جسٹس ہے علی ہوگا. حضرت ابو بکر جا رہے ہیں دائیں طرف، حضرت عمر ہے بائیں طرف، درمیان میں مولا علی ہے. اچھا لگ رہا ہے؟ جن کو لگ رہا ہے بولے سبحان اللہ. بھائی ادھر ابو بکر ادھر عمر، درمیان مولا علی. اچھا لگ رہا ہے اور ہمیں آج تک اچھا لگ رہا ہے اور قیامت تک اچھا لگتا رہے گا. چلنے والوں کا منہ کالا اور قیامت تک رہے گا. ہم نے وہاں بھی مانا تھا، یہاں بھی مانتے رہے ہیں اور قیامت والے دن بھی یوں مانتے رہیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر عمر علی تم ہمارے درمیان ایسے ہو جیسے لنا میں نور ہوتا ہے. لنا میں کہ لام بھی بڑا ہوتا ہے اور آگے والی الف بھی اونچی ہوتی ہے، نور نیچے ہوتا ہے. تو حضرت علی پاک کا قلب مبارک تھوڑا سا چھوٹا تھا، حضرت ابو بکر کا بھی بڑا تھا، حضرت عمر کا بھی بڑا. تو مزاح تفریح کے طور پر انہوں نے کہا علی تو ہم دونوں کے درمیان ایسے ہے جیسے لنا میں نور ہوتا ہے. تو پھر حضرت علی کا جواب سنیے. فرمایا عمر نور سے ہی لنا بنتا ہے، نہیں تو لا ہو جاتا ہے اور لا کا معنی کچھ بھی نہیں. حضرت علی فرمایا مجھے یہی رکھو، میرے ساتھ مل کے رہو، ہم مل کے سب کچھ ہیں. بولو ہم مل کے سب کچھ ہیں. بھائی دسترخوان بچھا ہوا ہے،
حضور بھی کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی کھا رہے ہیں، حضرت عمر بھی کھا رہے ہیں، حضرت عثمان بھی کھا رہے ہیں، مولا علی بھی کھا رہے ہیں، اور مل کے کھا رہے ہیں۔ ہم ہیں ملانے والے، علی کے نام پہ لگانے والے نہیں، جوڑنے والے، توڑنے والے نہیں۔ حضرت ابو بکر کھجور کھا رہے ہیں گٹ کے علی کے پاس، حضرت عمر کھا رہے ہیں گٹ کے ان کے آگے، گٹھلیاں ان کے آگے، حضرت عثمان بھی ان کے آگے، ڈھیر تھوڑا سا زیادہ لگ گیا تو حضرت عمر کہنے لگے سب سے زیادہ حضرت علی نے کھا لیا، سب سے زیادہ کھجورے حضرت علی نے فرمایا جی بالکل میں تو کھجورے کھا رہا ہوں، گٹ کے بتا رہی ہیں، آپ کھجورے بھی کھا رہے ہیں گٹ کے بھی کھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے آگے گٹ کے تو سب مسکرا پڑے اور میرے مصطفیٰ بھی مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا آپس میں پیار، بولیے یہ ہے ان کا آپس میں پیار۔ اور غزوہ خیبر میں آخری بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر نے حملہ کیا، فتح نہ کی، پھر حضرت علی عمر کی کمان میں حملہ ہوا یہودیوں پر فتح، اور حضرت ابو عامر جیسے صحابی شہید ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابی، اور وہ مرحب کے مقابلے میں وہ صحابہ پریشان، کافی دن گزر گئے، مغرب کے وقت آپ نے فرمایا کل جھنڈا ایسی ہستی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو مفہوم مخالف لینا کسی کی بات کا جائز ہے نہیں، اٹھا مطلب کرنا یہ بڑا گھٹیا بات ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی اللہ سے پیار نہیں کرتے، باقیوں سے اللہ پیار نہیں کرتا، بھائی سب سے کرتا ہے، سب اللہ سے پیار کرتے ہیں، پر یہاں ایک ہستی کی عظمت کو بلند کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی ابو بکر تھے فتح نہ ہوئی، عمر تھے فتح نہ ہوئی، میرے کہا حضور بھی تو تھے نا، اب بکواس کر، حضور بھی تو ہے نا، فتح تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی عہدہ لینے کی طلب پیدا، پر یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ کل جھنڈا میں اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہوں گے، کہتے ہیں میرے دل میں بھی طلب آ گئی کہ ہائے کاش کا جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا۔ سارے صحابہ کو انتظار، صبح ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، آپ نے فرمایا کہ این علی، مولا علی کہاں ہے؟ تو مولا علی نماز پڑھنے وہ اپنے خیمے میں تھے، ان کی آنکھ میں اتنی تکلیف تھی کہ مولا علی کا نیچے سے پاؤں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی درد تھی، آنکھوں میں چشم تھا، اور ان کی آنکھ میں درد ہے، فرمایا بلاؤ علی کو، بلاؤ، تو مولا علی آئے، یہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ میں درد ہے، فرمایا اچھا آپ نے یوں لوام لگایا، کہاں میڈیکل کہاں سائنس ہے، تو فرمایا اب مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس آنکھ میں ساری زندگی کبھی درد ہوا ہی نہیں، اور وہ اسی وقت ایسے ہو گئی کہ کوئی تکلیف ہے، فرمایا علی پکڑو جھنڈا اور جاؤ، اللہ تیرے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ وہ مرد تو نعرے لگاتا تھا میں مرد ہوں، بڑا بہادر ہوں، بڑا جنگجو ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی سامنا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی نے بھی فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام شیر رکھا ہے، اور میں ایک ہی بار میں کام تمام کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا محمد ہے بچہ گھر چھڑیا قریشی، وہ بھی ساڈا مکے والا قریشی، ایک کڈو اور لے آؤ، کوئی بچہ بھی جواب دے آؤ میری توہین ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دیا، اس نے وار کیا، مولا علی نے بچت فرمائی، بچ گئے، اور مولا علی کے ایک ہی وار سے وہ ڈھیر ہو گیا، ایک ہی وار سے ایک بندہ آیا
کہنے لگا جی میں نے مولا علی کی زیارت کرنی ہے. انہوں نے کہا وہ بیٹھے. جب وہ گیا تو مولا علی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تلاوت فرما رہے تھے. اور یوں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگا جی میدان جہاد میں تو تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے بازوؤں کو کچھ نہیں ہوتا. اور یہ قدم اور یہ آپ کی خوراک ہے؟ مولا علی نے فرمایا بھائی یہ ہمارے جسم کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے جسم کی خوراک ہے جو تجھے چھوٹی نظر آ رہی ہے. اور جب ہم میدان میں ہوتے ہیں تو ایمان سے لڑتے ہیں، تقوی سے لڑتے ہیں، رب کی مدد سے لڑتے ہیں. اس وقت ہمارے بازو تو ہوتے ہیں پر قوت رب کی ہوتی ہے. بولو قوت رب کی ہوتی ہے. وَأَقْدَاهُ عَلِي، میری امت کا چیف جسٹس علی ہوگا. ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ حضرت عمر نے کر دیا، حضرت علی نے چیلنج کیا تو حضرت عمر نے کہا جیسے آپ کی مرضی. ایک عورت پہ زنا کی تہمت لگی اور حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا اس کو سنسار کرو، مگر حضرت علی نے فرمایا نہیں، واپس لاؤ، راستے سے جاؤ واپس، میں آ رہا ہوں. تو وہ پولیس واپس لے کے آ گئی. حضرت عمر نے پوچھا واپس کیوں آئے ہو؟ کہنے لگی مولا علی نے فرمایا واپس جاؤ. فرمایا پھر ٹھیک ہے. حضرت علی کو بلایا گیا، وہ نماز کے ٹائم آئے. حضرت عمر نے پوچھا آپ نے یہ سزا نافذ نہیں ہونے دی؟ تو مولا علی نے فرمایا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مواقع ایسے ہیں جن پر سزا نافذ ہے. کوئی سویا ہو تو سوئے پر سزا حضور نے فرمایا جگاؤ. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نشے میں ہو، نشے کی حالت میں سزا نافذ ہے، پہلے نشہ ختم کرو پھر اس کو لاؤ. نمبر 3 جو پاگل ہو، مجنون ہو، دیوانہ ہو، اس پر سزا لاگو. یہ عورت تو پاگل ہے، یہ عورت تو، اور بعد میں تحقیق کرائی گئی تو واقعی وہ پاگل نکلی، لہذا اس پر زنا کی حد جاری. تو حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر بھی ہلاک ہو جاتا. اس واسطے بھائی یہ مولا علی کی امتیازی شان ہے. 13 رجب المرجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس لحاظ سے میں نے ذکر خیر کیا ہے آپ کا. اب یہ علماء میں اختلاف ہے کہ عین بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے یا باہر ہوئی ہے، پر یہ اتفاق ہے کہ کعبہ میں ہی ہوئی ہے. اور کعبہ سے قرآن بیت اللہ کے اندر ہے یا مکہ میں ہے، علماء کا اختلاف ہے. آپ کا جہاں بھی دل مانے آپ مانتے رہیے، انکار نہ کیجیے. ماننے والے کو سلام ہے، انکار والے پر پھٹکار ہے. پھٹکار سے بچے اور پیار میں آ جائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اٹھ کے سنتے پڑھ لیجیے.